خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ ارد شیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا وہ ہمیں ظاہری طور پر یا در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ہم زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لیے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتماد نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں۔ ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات، ان کے جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس علاقے کے ساتھ ہی بیشتر باشندے اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ ہے۔ خالد نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، وہ جتنا اب سنجیدہ اور متفکر تھا۔ مئی 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں، جو ماہ سفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے، اور کسریٰ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ و فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد نے، جنہیں رسول اکرم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھیں۔ ان کے ہرمز، قارن بن کریانس اور انوش جان اور قباز جیسے سلاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن کسریٰ ارد شیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی، اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تو تسلیم نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا، اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینے کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب،
اردشیر کی منظور نظر دو جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران اور پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسریٰ کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا، وہ طبیب کا کہنا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا، اس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجے کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ ہی نہیں رہا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسریٰ کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ اردشیر کو اس نے دجلہ و فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور اردشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ اردشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس، کماندار نے کہا، مدینے والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ اردشیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوش جان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کماندار نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینے کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینے کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ اردشیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں۔ کماندار نے جواب دیا، میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتشت کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ۔ اردشیر نے حکم دیا، تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا، سالار اندزرغر کو فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، اردشیر نے کہا، اندرزغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ہوتے ہوئے بھی بھاگ آتی ہے۔ اندرزغر، اردشیر بستر پر نیند دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن قریانس بھی مارا گیا ہے؟ قباز بھی مارا گیا اور انوش جان بھی مارا گیا ہے۔ اندرزغر کی آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ، اردشیر نے کماندار سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندرزغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے معقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندرزغر، اردشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے شکست کا صرف انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندرزغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا۔ میری نظر میں دلجا موزوں علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گھڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں، کماندار نے کہا، ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں۔
دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے، ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکے، اندرزغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا۔ مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے، میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندرزغر اردشیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو اندرزغر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کماندار نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے، یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں۔ اندرزغر نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ان کی وفاداریاں مدینے والوں کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اردشیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندرزغر نے کہا، انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کی کھیتیوں پر ہم فصل اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کماندار نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی زرہ پوش کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اردشیر نے بلند آواز سے کہا، اندرزغر، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔